براسی ہی، سر سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی فرمایا ہاں تمہیں شام سے لینا اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اور اس حسین خوبصورت اور اتنے سعادت بچے کو تمہاری گود میں یہاں چھوڑنا ایسی وادی میں کہ ہلاکتوں کے سارے اسباب ہیں اور پلنے کا کوئی سبب نہیں سوائے اللہ کی قدرت کے، اور وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس اللہ نے حکم دیا، زبان سے ہاں کہا، چلا چلے۔ بس اس عورت کے زبان سے جو ایمان والا کلمہ، پھر چلے جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر تو اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اس یقین کی لاج اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان آب زمزم کا اظہار کیا اور کیسے اس بیابان کو مکہ شہر بنوایا اور بیت اللہ وہاں بنا، اور اس وقت سے لے کر آج تک، حالانکہ وہاں کوئی زراعت کے نقشے نہیں اور حضور کے زمانے میں کوئی تجارت کے نقشے نہیں تھے، کیسے اللہ نے ارب ارب انسانوں کے رزق کا اور ان کی حفاظت کا اور ان کے اطمینان کا ذریعہ بنایا، فرمایا یہ امن والا شہر بنایا۔ حتیٰ کہ یہاں تو جانور بھی امن میں ہے، نہ شکار کرنے کی اجازت ہے، نہ وہاں گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے حاجی کے لیے۔ تو جو ایمان اذن لا یضیعن اللہ، تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایسی طاقتور چیز ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام کہ دل کی صلاحیت اور دل سے کے یقین سے فائدہ اٹھانا ایمان کی صورت میں، اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی طاعت کی صورت میں، حضرات انبیاء کرام اس کی محنت لگ کر آتے تھے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک محنت کو لے کر آئے کہ اے انسانوں تمہاری کامیابی ایمان میں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں، اعمال میں، اور بنیادی چیز ایمان۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا کلمہ ہے، کلمہ معرفت ہے، کلمہ تقوی ہے، کلمہ اخلاص ہے، اس کی دعوت شروع کی اور فرمایا کہ میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر اس کلمے کو تم صدق کے دل سے کہہ لو تو یہ بگڑے ہوئے ضدی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اپنے بچوں کو جو پیدا ہو چکا فقر کے ڈر سے گلا گھونٹ کر مارنے والے، اور بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے والے، اور بیت اللہ کے چاروں طرف غیر اللہ کی یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے، اللہ ان کی زندگی کو ایسے پاکیزہ اور ایسے مرتب کر دے گا، ایسے سلیقے آداب دے دیں گے کہ روم اور فارس دنیا کی جو ہے ممالک، قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے سلیقوں کو بھول کر ان جو ہے راستوں کو اختیار کرے گی۔ اتنا بڑا وعدہ اللہ نے اس کلمے پر فرمایا۔ اللہ کے رسول بتا رہے تدین لکم العرب وتؤدی الیکم الجزیہ العجم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ رب ہیں اور جسمانی غذاؤں کے لیے کتنے نظام ہیں، کتنے کام ہیں، تو اسی طرح روحانی تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے نبیوں کا آنا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کسی قوم کو ہم نے ڈرانے والے اور نبی اور بشارت سنانے والے اور رسول کے بغیر خالی نہیں چھوڑا۔ نبی کی محنت سے ایمان اور اعمال آتے اور اللہ باطل والوں کے خلاف فیصلہ فرما کر دنیا کو ان کے شر سے پاک کرتے اور ایمان والوں کو اس میں بساتے، اور پھر محنت چھوڑنے کے سے پھر انسان دنیا کی طرف جاتا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تشریف لانے پر نبوت پر مہر لگا کر اللہ نے اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور امت آپ کی سب سے بڑی اور پوری زمین کے انسان اور قیامت تک آنے والے انسان، اے اللہ ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ اس پر اللہ کا جواب، اے نبی آپ کی امت کو ہم نے اب اس مبارک کام کے لیے چھانٹ لیا اور ایمان والوں کو حکم دیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کو لگاؤ، یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور ایسے لگاؤ جیسے اللہ نے لگانے کا حق ہے، کیونکہ پرکھنے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے اس کام کے لیے تمہیں چن کر بھیجا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ دعوت والا کام امت کو امت ہوتے ہوئے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا، اور دین کی فکر اور دین کی دعوت اور نسلوں کی تربیت یہ اللہ نے ہمارے ذمے کی، جیسے مرد مکلف ہیں عورتیں بھی، امت ہوتے ہوئے کام نبیوں والا کرے گی۔
اور رسول اور انبیاء تو مرد ہوتے تھے، لیکن یہ امت جو نبیوں والا کام کر رہی ہے، جیسے مردوں کے ذمے ہے محنت ہے، اس طرح عورتوں کے ذمے بھی دین کی فکر، محنت اور بچوں کی دینی تربیت اور دعوت والا بنانا، یہ اللہ نے اس عورتوں کے ذمے بھی کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعوت دے رہے ہیں اور جو ایمان لاتا ہے فوراً یہ لا الہ الا اللہ، جیسے پہلی امتوں کے لیے اس اقرار پر اللہ اپنا دین، اس کی توفیق ان کو عطا فرماتے تھے اور نبیوں کو حکم ہوتا تھا سکھلاؤ، تو اسی طرح اس امت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، اللہ کے احکام، اللہ پر ایمان بھی لاؤ، اللہ کے احکام کو پورا بھی کرو، اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کی وجہ سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا کام بھی کرو۔ اتنا بڑا کام کہ پہلے انبیاء ان کی دائرہ نبوت محدود تھا، زمانہ محدود تھا، علاقہ محدود تھا، افراد محدود تھے، ان کی محنت کا اثر اس امت میں پڑتا تھا، اس میں سے ہدایت والے جو ہیں پیدا ہوتے تھے، اور یہ محنت ایسی ہے کہ اس کا اثر، تمہاری محنت کا اثر پورے عالم پر اور قیامت تک آنے والی نسلوں پر پڑے گا۔ اس لیے ہر کلمہ کو اس محنت کو کرتا تھا۔ خیر القرون قرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ اعتبار انسانوں کا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آخرت کی طرف جانا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ جو ایک ظرف ہے، اس میں انبیاء اور قومیں آئیں، اور یہ انبیاء کی دعوت اور انبیاء کا تقوی، اللہ کی معرفت، اللہ کے ہاں محبوبیت اور ایمان لانے کے قدر اور عظمت اور ان کے اعمال، فرمایا کہ ان سب زمانوں میں بہترین زمانہ قرنی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ جن زمانوں میں کس نے کیا اعمال کیے، تو سب سے بہترین زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کی مبارک محنت، اور پھر مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، لکھے پڑھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، اسباب والے ہوں یا بغیر اسباب کے ہوں، سب ہر ایک مسلمان وہی فکر ہے اور وہی محنت ہے اور وہی اعمال کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی جیسے قدم بقدم صحابہ کرام مرد عورت ساتھ تھے۔ فرمایا اس لیے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت والی محنت کر رہے ہیں، ہر صحابی ایمان لا کر دعوت والی محنت کو کر رہا ہے، اور اس محنت کے کرنے میں جو حالات آ رہے ہیں اس پر صبر صحابہ کر رہے ہیں، جیسے حضور، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی جو انفرادی زندگی، حضرات انبیاء کرام معصوم، ان کے اخلاق، ان کے اندر حیا اور ان کی جہاں انسانیت کی خدمت، لوگ اشش کرتے تھے اور ان پر رش کرتے تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی سے کوئی اپنی زندگی بدلتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے بھی تو 40 سال پیدائش سے لے کر اور جو ہے نبوت ملنے تک 40 سال گزارے، اور آپ کی پیدائش پر کتنے معجزات اللہ نے ظاہر کیے، ابھی نبوت نہیں ملی اور سب آپ کو صادق امین کہتے تھے، لیکن کسی نے یہ کہا ہو کہ میں یا میرے بچے وہ ایمان اور وہ زندگی اپنا لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہوئی ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ملتا۔ اب اس باطل کے توڑ کے لیے اللہ نے نبیوں کو دعوت دی، ہر نبی جب دعوت شروع کرتا تو یہی تعریف کرنے والی قوم، کیونکہ یہ دعوت ان کے باطل معاشرے، ان کے غلط اخلاق اور ان کے ظلم کے خلاف ہے، ان کے باپ دادا کے طریقوں کے اور طاقتوروں کے طریقوں کے خلاف ہے، اس لیے سب دشمن بن جاتے اور اصل کام اس وقت شروع ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا، کیسا تم نے پایا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، اور میری بات کو مانو گے گا، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اگر میں صفا پہاڑ پر کھڑا ہوں یہ بتاؤں کہ تم تو سامنے ہو اور یہ پہاڑ تمہارے سامنے اوٹ کیے ہوئے، پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور صبح کا وقت ہے اور تم پر جو ہے تمہارے شہر کو لوٹ مار کرے گا اور تمہارے یہاں گھروں کو برباد کرے گا، میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، اس زبان سے ہم نے خلاف واقع بات سنی ہی نہیں۔ تو فرمایا پھر سن لو، انا لکم نذیر عریان، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں،
اور تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اور تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا ہوں۔ جو ہی دعوت دی سارے مجمع نے ایک ہی دم، جس کی توقع کہیں نہیں جا سکتی تھی، کہا اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، کیا سارے ہمارے خداؤں کی نفی کر کے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا صدیوں سے کرتے آئے ہیں ان کی نفی کر ایک الہ کو ثابت کر رہا، یہ ہماری عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے، ہم اس کلمے کو نہیں کہیں گے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور امت میں سے جس نے کلمہ پڑھا فوراً دعوت میں لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق خواص میں سے تھے تو فوراً ہی کلمہ پڑھتے ہی حیات الصحابہ میں 2 روایتیں ہیں، پہلے دن 5 آدمیوں کو ترغیب دی اور وہ خواص میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، عزت والوں میں سے تھے، اور دوسرے دن 4 کو دعوت دے کر اسلام میں داخل کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، فوراً دعوت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ اتنے مخالف ماحول میں یہ کافر جو اتنے نقصان میں جا رہے ہیں ان کو میں دعوت دوں۔ کہا تمہیں بہت کچھ تکلیف پہنچے گی، تمہیں دکھ پہنچائیں گے، کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ اور اس کام کو کرو، اور جب تمہیں پتہ لگے کہ میرا امر غالب آ گیا اس وقت آ جانا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد اور انسانیت کے اس نقصان میں کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر اس پر موت آئی تو جہنم ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور بیت اللہ میں گئے جہاں سارے سردار اپنے اپنے قوموں کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، اور ان میں زور سے جا کر اس کلمے کو پڑھا دعوت کی نیت سے۔ سارے جہاں مکے والے جو بیت اللہ میں تھے ان پر پل پڑے، اتنا مارا کہ جان نکلنے کا خطرہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بڑے جسم والے تھے، ان کی جسم کے اوپر لیٹ گئے اور ان کی ماروں کو اپنے جسم پر برداشت کیا اور کہا کیا کر رہے ہو، یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کی تجارت بند ہو کر تم بھوکے مرو گے۔ دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ اب تو آپ باہر آئیں اور اب تو اپنی دعوت کا برملا اعلان کریں، اور اجازت چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے اجازت دے دی اور وہ آئے بیت اللہ میں، اور سب سے پہلا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا، اور خطبے میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو بیان کیا۔ حالانکہ معزز شخص تھے، سب احترام کرتے تھے اور بڑے لوگوں میں خواص میں سے تھے، لیکن کلمے کی دعوت ان کے اوپر اتنی گراں تھی کہ سب اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور چہرے پر ایک کافر وہ تو چہرے پر مارتا تھا کہ چہرہ اتنا پھولا کہ آنکھ نظر نہیں آ رہی اور ناک اور ہونٹ بھی پتہ نہیں لگ رہے تھے چہرے کے سوجنے کی وجہ سے۔ پھر ان کے قوم والے آئے اور انہوں نے بچایا اور ان کو دور کیا اور دھمکی دی کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہو گیا تو اس کا بدلہ لیں گے، کیونکہ اس پر وہ جان بھی دیتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر کو کہا ایسے جیسے زخمی گوشت ہو کپڑے میں ڈال کر اس حالت میں لے کر آئے، یہ نہیں کہ اچھا بھائی کھڑے ہو جاؤ ہم تمہیں سہارا دیں گے۔ اس وقت ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ایک زخمی گوشت کی طرح اٹھا کر گھر میں لائے اور والدہ کے حوالے کیا، اور کچھ دیر ٹھہرے کہ دیکھو اس کو سانس آ جائے، آنکھیں کھل جائے۔ لیکن جو ہی حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ کھلی اور سانس آیا تو سب سے پہلا لفظ اے لوگوں یہ بتاؤ میرے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگ کہنے کے لوگ جن کی وجہ سے سب کچھ آیا اب ہوش میں موت کے قریب چلے گئے تھے، موت کے منہ میں، اور ہوش آتے ہی ان کا پوچھ رہے ہیں، ہم تو چلے۔ اور اب ان کی والدہ سے کہا ذرا اس کا خیال رکھنا کھلانے پلانے کا تاکہ یہ کچھ صحیح ہو جائے، اس کمزوری سے نکل آئے۔ وہ تو چلے گئے اور والدہ آگے آئی اور والدہ نے کہا پوچھا کھانے پینے کے بارے میں تو اماں وہ مسلمان نہیں ہوتی، اماں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک ان کا حال معلوم نہ ہو جائے۔ وہ مسلمان نہیں ہوتی، بیٹا مجھے کیا پتا، میں کیسے معلوم کروں؟ کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی اور مسلمان ہو چکی ہے، کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ جب تک مجھے میرے نبی کی خیریت کا پتہ نہیں لگ جاتا ابو بکر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ گھونٹ پانی پیے گا، نہ کوئی لقمہ جہاں لے گا، نہ کوئی دوائی استعمال کرے گا۔
اب ماں تھی اور ماں تو مجبور ہو کر بیٹے کی یہ حالت اور اس کی ممتا میں مجبور ہو کر ام جمیل کے ہاں گئی. جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو. کہا ارے ام جمیل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, میرا بیٹا پوچھ رہا ہے. تو وہ بھی ڈر گئی کہ میرا اسلام ظاہر ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوا. کہ میں کیا جانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں اگر تم ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہو تو ان کا یہ حال ہے. وہ آئیں اب والدہ اور حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا. حضرت ابوبکر صدیق اور وہ خود بھی ساتھ. کہا مجھے کیا پتا, بلکہ یہ کہا کہ مجھے کیا پتا, چلو میں تمہارے بیٹے کے پاس, سنا اس کو بڑی مار پڑی ہے, میں کچھ ذرا حال احوال پوچھ لیتی. ابھی کچھ بتایا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور آئیں, آ کر ابوبکر کے سامنے کھڑی ہوئی. ابوبکر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا تھا تو اشارہ کیا تمہاری والدہ یہ کافر ہے, کہیں راز فاش نہ کرے. اس سے نہ ڈرو, یہ میری ماں ہے, اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے اور بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہے. ماں نے کہا اب تو کھا لو, اب تو پانی پی لو, اب تو کچھ سہارا کی چیز لے لو. کہا نہیں ماں, میں جب تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک ان آنکھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر. اور یہ نہیں کہ حضور کو بلاؤ, کہا مجھے لے چلو. اب دو آدمیوں کے سہارے سے ابوبکر اٹھے اور پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور روئے, اے اللہ کے رسول اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر میں بھی ٹھیک ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے. اور آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا یا رسول اللہ میری یہ ماں بہت اپنے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے, اس کی ہدایت کی دعا کر دیجیے. تو اس لیے ہر کلمہ کو دعوت دینے والا اور دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آ رہی تھیں اس پر صبر کرنے والا اور اس کو برداشت کرنے والا. کہا یہی تکلیفیں ہیں اور یہی مجاہدے ہیں, یہی قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ باطل کی طاقت کو پاش پاش کر کے ختم کرے گا. اس لیے ہماری جماعتوں میں پیدل چلنا, بھوک پیاس کو برداشت کرنا, اللہ کے لیے لوگوں کی سننا اور سہنا. کا پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور پیدل چلنے کی مشقت اور گرد و غبار پڑنے سے اللہ باطل کی طاقتور حصار کو توڑ کر ایمان اور ایمان کی فضاؤں کو قائم فرمائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانے کا بہترین ہونا کہ جیسے حضور داعی ہیں, ہر مسلمان مرد عورت داعی ہے, اور حضور تو معلم ہے, علم دے رہے ہیں. تو صحابہ کرام یہ نہیں کہ ایک خاص جگہ ہو, جو کچھ حضور سے سنتے تھے دوسروں کو سناتے تھے. فضائل ہوں, آخرت کی تذکرے ہوں, احکام ہوں, فوراً سنتے ہو پہنچاتے. اس لیے کہ دوسرا عمل تعلیم و تعلم ہے, سیکھو اور سکھاؤ. ایسے 100% مسلمانوں تک یہ دین پہنچ رہا تھا. اور ذکر و عبادت, نمازوں کو بنانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور دعا اور بھی یہ ساری خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ یہ اعمال تھے. فرمایا جیسے اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے 10 منٹ کی نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے احکام کو ماننا ہے. اللہ 5 اذانیں دلواتے ہیں, مؤذن کو کھڑا کرتے ہیں. اذان کے یہ کلمات نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور مجموعہ ہے. اور اذان دلوا کر اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں, اور اب اپنے گھر بلا کر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. پھر دیکھتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک یہ مسلمان میرے احکام کا پابند ہے. اور جب یہ نماز میں پابند بن جاتا ہے تو پھر ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہر قدم پر, ہر شعبے میں, ہر جگہ پر, ہر حال میں اللہ کے حکم کا پابند بننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بننا, یہ 24 گھنٹے کی زندگی, یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا دین. تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ حضور نے فرمایا کہ 100% مسلمان ان اعمال والے ہیں, میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. تو حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی آج یہ امت اس محنت کے ذریعے اسی بات پر لایا جا رہا ہے کہ 100% یہ دعوت دینے والے ہوں اور دعوت دے کر اپنا ایمان بنانے والے ہوں, 100% عبادت پر آ کر سارے شعبوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کرنے والے ہوں, اور علماء سے اور تعلیم کے حلقوں سے فضائل اور علماء سے مسائل کا علم لے کر یہ دوسرے انسانوں کو سکھانے والے ہوں, اور اپنی عبادات کو اچھے سے اچھا بنانے والے ہوں, اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنائیں.
جتنے زیادہ یہ اعمال امت میں آ جائیں گے اللہ وہی خیریں اور برکتیں ظاہر فرمائیں گے جو حضور کے زمانے میں ظاہر فرمائی تھی۔ اس زمانے کا بہترین ہونا ان اعمال کی وجہ سے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، ہمیں ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اسی لیے جمع ہوئے، اسی لیے اس میدان میں آئے ہیں، 3 دن سے بات سن رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ نے اپنے دین کو مدار بنایا ہے کہ اللہ کے احکام زندگیوں میں زندہ ہو جائیں، اور اس کا سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت فخر کرو کہ اللہ نے نسبتیں تو آخرت میں اللہ کی نسبت چلے گی یا اللہ کے نبی کی؟ یہ قومیں، یہ علاقے، یہ زبانیں، یہ دنیا میں تعارف کے لیے ہیں، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں، یہ تو صرف جان پہچان کے لیے ہے، ورنہ اصل نسبت ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ یہ آخرت میں نسبت چلے گی، تو اس امت کو نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قیامت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑ کر ہمیں پکارا جائے گا۔ اس لیے فخر کرو اور ناز کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارا رسول مقتدی بنایا ہے، اور اس کی محنت میں اور اس کے غم اور فکر میں اللہ نے تمہیں ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے، اور فرمایا یہ میرا نصیبہ ہے کہ امتوں میں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ امت تھی اللہ نے وہ میری امت بنائی۔ انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، اور تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم سارے انسانوں کی ہدایت، نفع رسانی اور اللہ سے ملانا اس کے لیے نکالے گئے ہو، اور اس کا راستہ کیا ہے کہ مسلسل اللہ کا حکم اللہ کے احکام کا تم حکم کرتے رہو گے اور اللہ کے نافرمانیوں سے روکتے رہو گے، فضائیں پاک ہوتی رہیں گی، یہ دھرتی جو ہے گناہوں کی آلائشوں اور بدبوؤں اور سیاہیوں سے پاک ہوتی رہے گی، اور اس پر بسنے والے ایمان کی فضاؤں میں سانس لیں گے تمہاری اس محنت کی وجہ سے۔ اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے۔ اور سب سے اچھا معاملہ کیا ہے کہ دین کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑ کر اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دینا، کہ جن خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو بھائی اس لیے یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پچھلی زندگی ہماری اس کے بغیر گزری، اس سے اللہ سے معافی مانگے، اور جتنا مجمع آیا مقصد یہی ہے کہ آئندہ کی بقیہ زندگی کتنی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ عزم کر لے اے اللہ اب تو تیرے دین پر چلنا اور تیرے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانا اور ان کو کامیابی والے راستے پر ڈالنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہاں ہم نیت کریں گے اور آسمانوں پر اللہ کے ہاں اس امت کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، تیار ہیں اس بات کے لیے؟ سب کے سب اس نیت کو کریں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، تیرے نبی کی محنت کرنے والے ہیں، ایک ایک انسان تک تیرے پیغام کو پہنچائیں گے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو تیار ہیں بھائی اس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جیسے دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یہ محنت بھی اللہ نے بالکل آسان کی۔ اس محنت کے لیے اللہ نے کسی انسان کو جسم سے باہر چیز کا محتاج نہیں بنایا، بس دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اور اگر اللہ نے باہر کی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں میں بھی اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں، ان کے لیے اور آگے فضیلت پر۔ جن کو نعمتیں نہیں ملی ان کو تو صبر پر اور قناعت پر اللہ درجات عطا فرمائیں گے، اور جن کو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ اور درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ایک اجتماعی محنت ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کی۔ جماعتوں میں نکلنا جیسے صحابہ کرام نکلتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ اب کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جماعتیں بن رہی ہیں، اللہ کے راستے میں جائیں گے، لیکن جو واپس جا رہے ہیں تو بھائی وہ بھی اس محنت والا بن کر اس محنت کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ جانا بھی بہت مبارک ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو دکاندار مت کہو، اپنے آپ کو آفیسر اور جو ہے ملازمتوں والا مت کہو،
اپنے آپ کو جہاں کارخانہ والا مت کہو. یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس میں اللہ کے احکام پورے کرنے ہیں. ان کی طرح نسبت سے ہم اپنی قیمت گھٹا دیں گے، بلکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور کی محنت والے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے والے ہیں. تو بھئی نیت کی نا انشاءاللہ واپس جانے والی بھی اسی نیت سے جائیں، اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں اور اپنے گھروں کو بھی ان محنت کے اعمال سے آباد کریں. اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی جماعت کی صورت میں جانا ہے. ید اللہ علی الجماع کہ 12 10 آدمی کی جماعت مل جائے، بن جائے، ایک ذمہ دار ہو اور وہ جماعت کی صورت میں نکلے. اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے. اور جہاں تشکیلیں ہو رہی ہیں تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنا. اس میدان سے اللہ کے بہت بہتر تو یہ تھی کہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوتا، لیکن کتنے خوش قسمت و مبارک لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے. صحابہ کرام نے مختلف جہت ادوار میں حضور سے پوچھا، مردوں نے عورتوں نے، یا رسول اللہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں کیا ہم یہاں گھروں میں رہتے ہوئے، مقام پر رہتے ہوئے پورے دن پر چلیں اور ایسے اعمال کریں کہ ہم ان کے درجے کو پہنچ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلے تم نماز شروع کر دو اور ان کے واپس آنے تک نماز سے سلام نہ پھیرو، اور تم جو ہے روزہ شروع کر دو ان کے واپس آنے تک افطار نہ کرو، یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت سفر جہاں گھنٹوں کا، دنوں کا نہیں ہوتا تھا، ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا تھا. یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم کر بھی لو تب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے اجر کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے. ان کے جسم پر پڑنے والی غبار ایک ایک قدم پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے حضور کے انتقال کے بعد صحابہ میں رائے مختلف ہوئی، لیکن ابوبکر نے کہا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا ہے. اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، مدینے میں آ گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق خود اس لشکر کو روانہ کرنے میں ساتھ چلے. اے اسامہ میں تمہیں روانہ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جانے کو، اور یہ خلیفہ رسول ہیں، امت کے سارے معاملے کو سنبھالا ہے اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے تھے. فرمایا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر میں تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی تو حضرت ابوبکر کو اس کا بڑا رنج تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرا ابوبکر ناراض ہے اور ناراضگی کی وجہ کسی سے کچھ تھوڑی سی بات چیت ہے، تو اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کسی کا نام لے کر کسی ایک کو مخاطب کر کے آپ یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ ایک عمومی بات فرماتے تھے. آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا مالی اوذا فی صاحب ابو بکر، اے میرے صحابہ کیا ہوا میرے ابو بکر کو رنجیدہ کر کے مجھے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. تم جانتے ہو ابو بکر کا مقام کیا ہے کہ جب میں اللہ کے دین کی دعوت لے کر آیا تھا اور تم سے بات کی، تم سب تردد میں پڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور جہاں تم طرح طرح کی بات کرنے لگے. ابو بکر ہی روئے زمین کی وہ ہستی ہے کہ جب میں نے اس کو دعوت دی میری بات ختم ہوئی نہیں کہ ابو بکر نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا. تو حضرت ابو بکر یہ جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کی سواری موجود ہے لیکن پیدل چل رہے ہیں. اس سواری کی نکیل یا لگام عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں. حضرت اسامہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں اور پھر ساتھ چلیں، یا پھر مجھے نیچے اترنے دے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں. بہت چھوٹی عمر کے تھے حضور کے اکثر صحابہ چھوٹی عمر اور جوانوں سے اللہ نے کام لیا. اللہ آج ہمارے جوانوں کو بھی اپنی جوانی دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت معاذ جب سارے صحابہ حضرت عمر حضرت ابو بکر اس وقت جوانی کی عمر میں تھے، اور جو نوجوانوں نے کتنے جو ہے حضرت اسامہ جو ہے حضور نے ان کو امیر بنایا 17-18 سال کی عمر میں. معاذ ابن جبل جب ایمان لائے ان کی بھی 18-20 سال کی عمر، ان کے تو انتقال کے وقت بھی شاید 28 یا اس سے کچھ زیادہ کی عمر تھی. تو حضرت اسامہ چھوٹے، اے ابو بکر یا آپ سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے دیں. کہا اے اسامہ نہ تمہیں نیچے اترنے دوں گا نہ میں خود سوار ہوں گا. چھوڑ ابو بکر کو. اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی وجہ سے جو غبار پڑے تو ابو بکر کو اپنے قدم اس اللہ کے راستے کے غبار سے غبار آلودہ کرنے دے.
کیونکہ ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں دیں گے، 700 گناہ معاف فرمائیں گے اور 700 درجات بلند فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں فوراً نکلنا، جمع ہو گئی جماعت اور جمع ہو کر پھر نکلنے کی دو کی جوڑی بنا دی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی، رات کا وقت تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رات گھروں میں گزار لیں اور صبح کو ہم اللہ کے راستے میں جائیں؟ تو حضور نے حکم نہیں فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ حضور کی منشا سمجھ گئے اور رات بھی کو وہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس لیے کہتے ہیں جماعتیں بن کر جماعت مکھٹی ہو جائے، جہاں جس علاقے میں تشکیل ہے وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائیں اور اس کے اعتبار سے ساتھیوں کو فکر مند کیا جائے اور اپنی سفر کی ترتیب دو کی جوڑی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ساتھ لشکروں کو روانہ فرماتے تھے تو لشکروں کو بھی اکٹھا رہنے کا حکم فرماتے اور پھر دو اور تین کی جوڑیاں بنا دیتے تھے، ایک پرانا ایک نیا، کیونکہ ہمارا تو ہر آن قیمتی ہے، سیکھنے سکھانے کا نظام چلتا رہے۔ جی ہاں، دو کی جوڑی بنا دی جائے اور 2 ساتھیوں کو خدمت میں مقرر کر دیا جائے۔ یہ خدمت کا نظام ہی یہ بھی صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے اور علاقے سے ہم 12 آدمی کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ مسجد نبی میں آ کر آپ سے علم سیکھیں۔ تو صحابہ نے بھی کہا 2 کو ہمیں اونٹ کی خدمت میں مقرر کر دیا کہ بھئی ہر ایک اپنے اونٹ کو باندھے، کھولے، چرائے، پانی پلائے، تو سارا وقت اس میں لگ جائے گا، اس لیے 10 حضور کی خدمت میں آ جائے اور 2 خدمت کریں۔ ہم نے اونٹوں کو چرایا اور ان کی ساری خدمت کی، اور شام کو جب اونٹوں کو لے کر آئے تو پھر ہمارے دل کا جذبہ کہ میں بھی حضور کی مجلس میں چلا جاؤں، اور وہ آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے خشوع خضوع کے ساتھ، تو اس وضو اور نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ کیا عمل ہے اس مسلمان، 2 رکعت نماز! تو کہتے ہیں میں تو بڑی خوشی ہوئی، میں بڑا محظوظ ہوں، واہ واہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث بیان کر دی اور مجھے یاد ہو گئی۔ تو میرے ایک طرف ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم ابھی آ کے بیٹھے ہو اور اس فضیلت کو سن کر تم بڑے خوش ہو رہے ہو، تم نے پہلی بات نہیں سنی اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ کہا آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا ایمان والا تو یہ تو وضو کر لیا نفل پڑھنے کے بعد یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو مکمل وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ یا محمد رسول اللہ، یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو ایسے باری لگتی 2 ساتھیوں کو خدمت میں، اور بھئی یہاں سے جی ہاں بس اڈے تک، اسٹیشن تک چلنا، راستے کے دائیں طرف چلنا، سیکھتے سکھاتے چلنا، نظم اور ترتیب کے لیے ساتھیوں سے ایک طرف کا کرایہ اور ایک دو وقت کے کھانے کے پیسے جمع کر لیے جائیں۔ ذمہ دار ساتھی 2-3 ساتھیوں کے پاس رکھیں، ایک ساتھی کے حوالے نہ کریں، اور خدمت والوں کو حسب ضرورت دیتا رہے۔ یہاں سے بس اڈے تک اور جہاں ریل گاڑی کے اسٹیشن تک پیدل جانا، اور جب وہاں پہنچ ہمارا کام تو شروع ہو گیا۔ لوگ جو دنیا کے سفروں میں جاتے ہیں وہ تو انتظار کرتے کب وہاں پہنچیں گے، کب مارکیٹوں میں جائیں گے، کب فلاں مجلس میں شریک ہوں گے، ہمارا کام شروع ہوگا۔ اور یہ اتنا مبارک کام ہے کہ یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارا کام شروع ہے، راستے پہ چلتے ہوئے بھی سب سے دنیا کا عظیم ترین نبیوں والا کام کرتے رہیں، اور اس انتظار کی گھڑی میں بھی ہم سب سے طاقت اور عمل دعوت یہ عمل کرتے رہیں۔ بھئی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہمارا کوئی سانس ضائع نہ ہو، کیونکہ 7 ارب انسانیت میں سے 2 ارب مسلمان یہ حضور کی محنت کرنے والے بن جائیں، اور باقی 5 ارب انسانیت ہمارے نبی تو سب کی ہدایت، سب کے خیر خواہ ہے، وہی خیر خواہ ہمیں ملی ہے۔ یہ 5 ارب انسانیت ناکامی، پریشانی، دنیا کے مسائل اور مصیبتوں سے بچ جائیں، اور دنیا بھی ان کے لیے امن کا گہوارہ بن جائے، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ان کی یہ جو ہے کامیابی اور خیر خواہی یہ ہمارے دلوں میں، اس لیے وہاں انتظار میں بیٹھنے کے بجائے 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے،
اور ملاقاتیں کر کے ان کو بھائی ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے کیوں؟ انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، کامیابی کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، پورا ضابطہ حیات، اور یہ دین کو اللہ نے نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت ہوتے ہوئے نبیوں والا ہمیں کام دیا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، فضائل سنا کر ان کو تیار کیجیے۔ فضائل ایسی بڑی طاقت ہے کہ یہ لاکھوں کا مجمع جو 3 دن سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اعمال میں شریک ہے، تو یہ فضائل ہی کی بنیاد پر ہے۔ تو وہی کریں گے نا تیار انشاءاللہ، دو ساتھی۔ اب جب پرانا ساتھی دعوت دیں، نیا ساتھی سنیں، اور 2-3 مجلسوں کے بعد پھر نئے ساتھی کو آگے بڑھایا جائے۔ اور بھئی اگر ساتھی بالکل نئے ہیں، دعوت دینے کا موقع نہیں بن رہا، تو تعلیم جہاں شروع کر دی جائے، اور ان لوگوں کو دیکھو بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، ان کو قریب کر لیا جائے۔ اب تعلیم کے ذریعے، تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے احکام کی عظمت اور اس پہ جہاں کیے ہوئے اللہ کے وعدے وہ سنائے جائیں، تاکہ انسان جو ہے ان اعمال کی رغبت اور تعلیم کی وجہ سے ہمارے اعمال شاندار ہو جائیں، فضائل کے شوق میں ہم کرنے والے بنیں۔ تو جو نماز کے فضائل سنائے، تعلیم کی کتابیں ہماری فضائل اعمال ہیں، فضائل صدقات ہیں، رمضان کے قریب فضائل رمضان ہیں، حج قریب آئے ہوئے فضائل حج ہیں۔ یہ دیکھو اللہ نے دنیا آخرت کی زندگی بنانے کا وعدہ ان اعمال پر کیا ہے، تو ان اعمال کو علماء سے سیکھنا، ان اعمال کو کرنا، فضائل کی برکت سے یہ امت جہاں قربانیوں پر ان اعمال پر آئے گی۔ تو پھر تعلیم کر کے، یہ نہیں کہ تعلیم کرا کے دعا کر دی، بلکہ یہ کہ یہ اعمال ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ محنت ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے، ان کو بتایا جائے کہ اسی لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اور بھائی سواری کے آ جانے پر 2 ساتھی خدمت میں وہ ٹکٹ لے لیں، اور جہاں سے بس ہے تو بس والوں سے بات کریں کہ لمبا سفر ہے، نماز کے لیے آپ نے روکنا ہوگا، اور دوران سفر اللہ کو ناراض کرنے والی آوازیں اور چیزیں، اس سے جو ہے ہم بچنا ہوگا۔ یہ سفر میں تو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ حفاظت سے رکھے، تو ان سے نماز کے بارے میں بات کیجیے۔ اور اسی طرح ریل گاڑی میں ٹکٹ لے کر ہر ساتھی کو اس کا ٹکٹ دے دیا جائے، اور گاڑی آئے تو بھائی ساتھی جہاں جس ڈبے کا ٹکٹ ہو اس میں سوار ہوں۔ جیسے چلنے میں دائیں طرف چلنا ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نماز میں خشوع و خضوع آنے کے لیے اور زندگی کے پاکیزہ ہونے کے لیے ہمیں نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس نے دکان دکھائی، اس نے بازار کا جہاں نقشہ دکھایا، اس نے کھیتوں کے منظر دکھائے، اس نے بلڈنگیں دکھائیں، گزرنے والی آنکھوں کے ذریعے ان کو دیکھا، پھر نماز میں وہی ریل چل رہی ہے۔ اس لیے یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا دھیان جمانے کے لیے نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی، خاص طور پر جب اللہ کی طرف بلانے والے، تو راستے کے ایک طرف 2 ساتھی ہو کر نظروں کی حفاظت اتنی بھی نہیں جھکانے کے ٹھوکر لگے، اور ایسے دائیں بائیں طرف نہیں دیکھنا کہ فوراً دل میں وہ نقشہ آتا رہے، اور پھر نماز کے وقت ہمارا جو ہے وہ نقشہ دہرانا گھومنا شروع ہو جائے، کہ نماز میں خیال نہیں آتا، نماز میں توجہ نہیں جمتی۔ بھئی اب ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ کے راستے میں نکل کر تو زبان کو بھی، آنکھ کو بھی، کان کو بھی اور دماغ کو بھی دنیا کی چیزیں اور دنیا کی باتوں سے بند کرنا ہے، اور اللہ کی عظمت، ایمان کی باتیں، آخرت کے تذکرے، اللہ کا دین، نبی کی عظمت، ان چیزوں کے لیے اور نئی دین کی محنت، اس کے لیے ان دروازوں کو کھولنا ہے، تو پھر دل میں اس چیزوں کا نور آئے گا۔ گاڑی پہ سوار ہوں، بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں سے دعا پڑھ لیں۔ سفر کی دعائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا۔ کون سا وہ عمل ہے جس میں حضور نے دعا نہ بتلائی ہو، اور یہ پاکیزہ، ان دعاؤں میں اللہ کی حمد بھی ہے جو اس نعمت کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گی۔ حضور کی بتائی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کے شرور اور فتنوں سے حفاظت کی دعا بھی ہے، اس سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعائیں الفاظ ہیں، اس لیے بھئی ان دعاؤں کو یاد کرنا اور ان کا اہتمام کرنا۔ سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر